ساتھ معزز پینل موجود ہے. ندیم شہزاد صاحب موجود ہیں, اینالسٹ ہیں. ندیم صاحب ویلکم ٹو دی شو. ندیم شہزاد صاحب, اسحاق ڈار صاحب کا یہ تمام تر باتیں کرنا, پھر یہ انیشیٹو لینا پاکستان نے کہ ہم OIC کانفرنس بلاتے ہیں, خاص طور پر جس میں یہ تمام تر جو اسرائیل کی جارحانہ رویہ ہے ٹورڈز معصوم فلسطینی, اس کے خلاف ایک بہت بڑی آواز اٹھانے کے لیے کتنا خوش آئند سمجھ. عالمی دنیا کے اندر جس وجہ OIC پر پوری مسلم امہ کی توقعات ہیں اور اس پر وہ انحصار کرتی ہے. کوئی بھی ایسا ایشو جیسے اسلام فوبیا جیسے مسائل بھی دنیا کے اندر جب ہوئے تو اس حوالے سے بھی OIC کے اجلاس کے حوالے سے کہا گیا کہ OIC جو فیصلہ کرے اس پر نظر رکھی جا رہی ہے اور اس کی ایک بہت اہمیت ہے. اس حوالے سے اب دیکھیں پاکستان کی جو نمائندگی ہے نائب وزیر اعظم جو ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ کر رہے ہیں وہاں پر, انہوں نے بڑے ہی جو ہے جامعہ طریقے سے اور ایک بہت ہی اچھا سٹینڈ لیتے ہوئے بات کی ہے اور اس پر خاص طور فلسطین کے اندر جو ظلم و بربریت ہے اس کی روک تھام کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ ان کی امداد جو روکی گئی ہے کہ خاص طور پر چونکہ وہاں پر اب جو صورتحال ہے وہاں پر اکثریت جو اس وقت شہادتیں ہو رہی ہیں اس میں وہ بچے جن کو فوری طور پر فرسٹ ایڈ نہیں مل پا رہی, ان کی خوراک کی قلت ہے, تو فوری طور پر ان کی امداد کی بحالی کے حوالے سے بات کی گئی. اور یہ بھی بات ضرور کی جا رہی پوری مسلم امہ اس پر جو ہے یک زبان ہوئی ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ اس وقت کے شعلے دیگر ممالک تک جو ہے پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس پر تمام ممالک کو صبر و تحمل اور اس حوالے سے بھی ان کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے بالکل اس چیز کا مظاہرہ کریں کہ جو صورتحال عالمی دنیا میں اس پر رونما ہے, جو اسرائیل کو بار بار اس بات پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ باز رہے. OIC کے اجلاس کے بعد کی جو صورتحال عالمی دنیا کے, اب دیکھیں میتھیو ملر کا میسج بھی سامنے آ گیا کہ ہم بھی اسرائیل کو باز رہنے پر پابند کر رہے ہیں, کہ روک رہے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات نہ کرے جس سے دیگر یہ جو جنگ پھیلے. اور اسی صورتحال کے اندر OIC کے اندر آپ دیکھیں دیگر معاملات کو بھی, ایشوز کو بھی ڈسکس کیا گیا. فلسطین کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اسماعیل ہانیہ کی شہادت, اس پر بھی بات کی گئی ہے, یہ بھی اس معاملے کا حصہ رہے ہیں. اور اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا یہ انیشیٹو بہت اچھا رہا اور ہمیشہ سے پاکستان نے جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی تو عالمی فورمز کی طرف دیکھتے ہوئے OIC کی جانب ضرور دیکھا. اور جدہ کے اندر اس اجلاس کے اندر یہ غیر معمولی اجلاس جو تھا, اس کے اندر اب جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اگر ان پر عمل درآمد ہو, چونکہ اب دیکھیں UNO کے اندر بھی معاملات گئے, UNO نے بہت اچھا سٹینڈ بھی لیا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس بات پر خاص طور پر جو فوکس کیا گیا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے, جو اس میں فیصلے کیے جا رہے ہیں, اس پر ان ممالک کو ضرور پابند کیا جائے جو بھی ممالک اس زد میں آ رہے. حالیہ آپ دیکھیں کہ مصر نے بھی اب ایران کو پابند کیا کہ وہ فلائٹس وہاں سے نہ لے کر جائے. تو یہ وہ چپکلش ہے جو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایران اپنی جانب ایک اس نے سٹینڈ لے لیا, ایک موقف اس کا کہ جارحیت کے خلاف وہ اسی طرح ہی جواب دیں گے, جس کے پاکستان اس حق میں نہیں ہے. پاکستان ہمیشہ سے امن کا دائرہ ہے, امن کا میسیج دیا ہے اور دنیا کو بھی جنگ و جدل سے دور رہنے کی ترغیب دی ہے. اور ہمیشہ سے جہاں پر ضرورت پیش آئی ہے کہ جہاں پر جیسے آپ دیکھیں وہ تنظیمیں جن پر بین تھا, داعش جیسے یا TTP جس طرح رہی, اس حوالے سے پاکستان جب امریکہ نے افغانستان کے اندر معاملات کیے تو پاکستان نے ساتھ بھی دیا. پاکستان ایسے ممالک کا ساتھ بھی دیتا ہے ان ممالک کا جو جہاں پر ایسی جارحیت ہو, لیکن جہاں پر معصوم جانے. اور آپ دیکھیں فلسطین کی جو صورتحال ہے اس پر تو وہاں پر جو ظلم و بربریت یعنی اسپتالوں پر حملے ہوئے, آبادیوں پر حملے کیے گئے, مہاجرین کے کیمپ پر حملے کیے گئے, جو لوگ وہاں سے جن کو کچھ وقت دیا گیا کہ آپ علاقہ چھوڑ دیں نکل جائیں, وہ علاقہ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے, پرامن وہ شہری تھے, ان پر حملے کیے گئے. اور پورا نیست و نابود کرنے کا جو اس وقت اسرائیل کے اندر جو ایک اس نے وہ جو جارحیت اور فرعونیت کا جو لبادہ اڑا ہوا ہے اور کیا وہ کرنا چاہتا ہے فلسطین کو صف اصلی سے جو مٹانے کا وہ اندیہ دے رہا ہے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ پوری عالمی دنیا کے اندر عالمی فورم سر فلسطین کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور ان کے وہ شہری, ان کے حوصلوں اور عزم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اس چیز کو بھی OIC کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو وہاں کے عوام ہے, جو شہری ہیں, وہ تو نہتے ہیں, ان کے پاس تو اس وقت نہ خوراک ہے, نہ ان کے پر رہنے کے لیے گھر ہے, نہ اسپتالوں میں ان کے لیے علاج معالجے لے, اور ان کے قریبی جو سرحدیں ممالک لگ رہے ہیں انہیں اس بات پر راغب کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی سرحدیں کھولیں تاکہ وہ وہاں سے نکلنا چاہے تو نکل سکیں. کئی ایسے ایشوز جو ہیں اس فورم پر وہ ڈسکس کیے گئے ہیں اور پاکستان کا یہ جو بیان ہے وہ اپنے اس پر قائم ہے. اور اس پر اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ پھیل سکتی ہے اور اس کو ہر صورت میں اس کو روکا جائے اور عالمی فورم اپنا کلیدی کردار ادا کرے اس معاملے میں. رائٹ جی, پوائنٹ